أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة۔ کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ابھی ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے تم میں سے جہاد فی سبیل اللہ کیا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا ہمراز نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں حالانکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، وہی لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت اور غارت ہو گئے اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ ایسے ہی لوگ اپنی مقصود کو یعنی ہدایت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، پہلے سے ایک مضمون چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قتال پر اور جہاد فی سبیل اللہ پر ابھارا، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم ایسے لوگوں سے قتال نہیں کرتے جنہوں نے عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑ دیا، وعدہ خلافی کی، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے اپنی شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، نکالنے کا ارادہ کیا۔ تو تمام باتیں گزر گئیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں کا اس دنیا میں امتحان لیا جائے گا، اور امتحان جانی اور مالی، لوگوں کے جان اور مال دونوں طریقے کا امتحان لیا جائے گا، اور یہ امتحان لینے کا بہترین موقع اور بہترین طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ ایمان والوں کے اور منافقین کے درمیان، قوی الایمان اور ضعیف الایمان لوگوں کے درمیان فرق کرنے کا بہترین ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، تو کیا اتنی بات پر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی نجات اور مغفرت ہو جائے گی؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہ انہوں نے تو صرف ان یقولوا آمنا، کہ صرف ہم نے ایمان لایا ہے، یہ کہا انہوں نے کہ کلمہ پڑھ لیا، تو کیا اتنی بات پر ان کی نجات ہو جائے گی؟ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، حالانکہ ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا، ٹیسٹ اور آزمائش نہیں کی گئی۔
وہ جو احادیث کے اندر بات ملتی ہیں کہ لوگ جو کلمہ پڑھ لیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے، مغفرت ہو جائے گی، وہ نجات الگ ہے، یہ نجات الگ ہے کہ یہ بھی کیا، بہرحال وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلے اور جنت میں آ جائے۔ بہترین نجات تو یہ ہے کہ آدمی کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی قبر ہی کو جنت بناتے ہیں، یہیں سے اس کے ساتھ اعزاز اور اکرام کا معاملہ ہونے لگے، اور جب اس کو میدان محشر میں جمع کیا جائے تو جانے میں بھی اس کا اعزاز ہو، اس کے لیے سواری کا انتظام ہو، اور جب وہ میدان محشر میں جائے اس کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہو۔ تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، پسینے میں ڈوب رہے ہیں، اور کچھ بندے وہ ہیں جن کے لیے مشک کے ممبر ڈالے جا رہے ہیں، کرسیاں بچھائی جا رہی ہیں، اور وہ خوشبوؤں میں ٹیلوں پر، ممبروں پر، کرسیوں پر اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ان کا نمبر آئے تو ان سے کہہ دیا جائے کہ جاؤ، ہم نے تو تمہاری نجات کر دی، تمہارا حساب بھی نہیں، بغیر حساب کی چھوڑ دیا، یا اگر حساب بھی لیا تو یوں ہی سرسری طور پر جسے کہتے ہیں حساب یسیر، اور بس فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے دیکھ لیا کتاب، اور ان کو میزان پر سے گزارا گیا، پل صراط پر سے گزارا گیا، اور نامہ اعمال تقسیم کیا گیا، بس ہلکے پھلکے انداز میں ان کا مرحلہ آسان کر دیا گیا۔ تو یہ ہے اصل نجات۔ ہاں وہ آخری درجے میں کہ آدمی یہاں دھکے کھاتا ہوا، وہاں دھکے کھاتا ہوا، پریشان جہنم میں بھی چلا گیا، اس کے بعد سفارش سے، شفاعت سے نکل کر آیا، وہ بھی نجات ہی ہے۔ ان کے مقابلے میں جو ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے والے ہیں ان کے مقابلے میں تو اچھی بات ہے، لیکن جو پہلے مرحلے میں جنت میں چلے گئے ان کے مقابلے میں تو یہ بری بات ہے کہ وایا جہنم ہو کر کوئی آدمی آئے۔ اور ایسے آنے والوں کو بھی جنت میں جہنمی کے نام سے پکارا جائے گا۔ جو لوگ، حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ جہنم میں رہ کر نکل کر آئیں گے بعد میں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیں گے، ان کو نہر حیات میں غوطہ دیں گے، وہ پاک صاف ہو کر آئیں گے، تو جنت میں آنے کے بعد ان کو جنتی لوگ جہنمی کے نام سے پکاریں گے کہ تم تو وہاں رہ کر آئے ہو۔ لیکن بہرحال بھی کچھ بھی پکار لیں، کیسے بھی کر کے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت تو فرما دیں، نجات تو ہو جائے۔ لیکن یہ جو بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف آمنا کلمہ پڑھ لیا تو اتنی بات پر تم یوں ہی چلے جاؤ گے؟ بھئی جو آدمی جتنے بہترین انداز میں داخلہ چاہتا ہے جنت کا، مغفرت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، تو جو جتنا زیادہ چاہتا ہے اس کا اتنا زیادہ امتحان ہوگا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں بھی جو جتنی بڑی پوسٹ پر جانا چاہتا ہے اس کا اتنا ہی ٹف امتحان لیا جائے گا، اس کی آزمائش ہوگی، اس کی جانچ پڑتال ہوگی کہ بڑا پوسٹ ہے، بڑی کرسی ہے، بڑا عہدہ ہے، تو اس کے حساب سے آدمی کی پڑھائی بھی ہوگی، محنت بھی ہوگی، جانفشانی بھی ہوگی، آزمائش بھی ہوگی، امتحان بھی ہوگا، انٹرویو بھی ہوگا، تمام مراحل سے گزر کر آدمی وہاں تک جائے گا۔ اور جو چھوٹا موٹا کرنا چاہتا ہے، آپ 4-5 کلاس پڑھ کے نکل جائیے، SLC پڑھ کے فارغ ہو جائیے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پڑھ کے جائیے، آپ کو جو چھوٹا موٹا جس درجے کا آپ اعزاز و اکرام چاہتے ہیں اس درجے میں آپ رہ سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ درجے کی جو کامیابی بندے چاہتے ہیں، جیسا کہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہماری مرنے سے پہلے ہماری نجات ہو جائے، موت کا مسئلہ آسان ہو جائے، جب ہماری روح نکلنے لگے تو ہمارے لیے فرشتے آ جائیں، سلام کرنے لگیں اور ہمیں تسلی دینے لگیں، کلمے کی تلقین کرنے لگیں، اور وہ فرشتے ہمیں علیین میں لے کر چلے جائیں، منکر نکیر آئیں تو ہمارے زبان پر ہر سوال کا جواب فٹ 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 نکلے، اور ہم سے کہہ دیا جائے نم کا نومت العروس، کہ دلہن کی طرح سو جا، تجھے کوئی پریشان نہیں کرے گا، روضۃ من ریاض الجنہ ہماری قبر بن جائے، جو ہمارا سب کے ایک خیال ہوتا ہے کہ خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے۔ اگر یہ مرحلہ اگر بندہ چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ تمام آزمائشوں سے بندے کو دنیا میں گزرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا،
ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے یوں ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ تمام مراحل سے کہیں پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ سے تقوی اختیار کرے یا نہ کرے، حلال حرام کی تمیز کرے یا نہ کرے، بس کلمہ پڑھ لیا جاؤ گی نجات ہوگی، چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ہر چیز کا حساب ہوگا، نماز کا حساب ہوگا، حقوق کا اس کا حساب ہوگا، حقوق العباد کا ہوگا، حقوق اللہ کا ہوگا، تقوی کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں جو کمی کوتاہیاں ہوئیں، بندوں کے لین دین کے بارے میں جو کمی کوتاہی، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ ہاں اگر بندہ چاہتا ہے ان تمام سے، ان جھمیلوں میں ہم نہ پڑیں، تو پھر تم آزمائشوں سے گزرو کہ آدمی برداشت کرے، کہ صرف تقوی کی زندگی گزارے، حلال راستہ اختیار کرے، حرام سے پرہیز کرتا ہوا جائیں، تو یہ تمام آزمائشیں ہیں۔ ان آزمائشوں سے بندہ اگر گزرے گا تو موت ہی سے پہلے سے بندے کو بشارتیں شروع ہو جائیں گی، فرشتوں کا آنا شروع ہو جائے گا، اس کے مرنے سے پہلے تسلیاں شروع ہو جائیں گی، اور جیسے ہی مرے گا پہلے مرحلے ہی سے ہر مرحلہ بندے کا آسان در آسان ہوتا چلا جائے گا، اور وہ تو اول مرحلے میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لوگ ابھی اپنے حساب و کتاب میں رہیں گے، لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں گزر رہے ہوں گے، دھکے کھا رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے، اور ایسے بندے تو 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک سوال ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ، یہاں یعلم اللہ کا لفظی معنی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جانا نہیں۔ اللہ کون سی بات نہیں جانتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کتابوں کے اندر وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھا نہیں۔ اب اللہ کو دیکھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ تو حاضر و ناظر، جو ہو گیا وہ بھی اللہ نے دیکھا، جو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے پہلے دیکھ لیا، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ تو پھر یہاں یہ لفظ کہنا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جانا نہیں یا اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھا نہیں، مطلب یہ کہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے کہ کون بندہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، کون کس کسوٹی پر کھرا اترے گا اور کون کھرا نہیں اترے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب ہے کہ کون بغیر حساب کتاب کے جانے والے اور کون حساب و کتاب میں پھنسنے والے، کون جہنم جا کر واپس آنے والے اور کون وہاں جا کر وہیں رہ جانے والے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھا ہی نہیں، مطلب ظاہری طور پر جو اللہ جانتے ہیں حقیقت میں، اس کو پریکٹیکلی طور پر اللہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں، کہ جو ہم نے طے کیا ہے کہ تم میں سے کون کون بندہ کیسے کیسے آنے والا ہمارے پاس، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں تمہارے بارے میں، جو تمہارے لیے ہم نے طے کیا ہے وہ ابھی وجود میں آیا ہی نہیں، اور تم نے سمجھ لیا اتنے ہی سے چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر ابھی یہ نہیں دیکھا الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ لٹا دینا، یہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہوتا ہے، کہ اپنی جان بھی حوالے، مال بھی، سب کچھ حوالے۔ جو اللہ کے راستے میں یوں چلا جاتا ہے وہ تو سب چیزوں کی خواہش چھوڑ کر نکل جاتا ہے کہ اب واپس آؤں گا کہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں، میں تو شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ بندوں کا سب سے کڑا اور سب سے بہترین آزمائش، جو امتحان جو لیا جاتا ہے، جو ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ اللہ کے جہاد فی سبیل اللہ راستے میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا دوسری چیز وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ نہیں دیکھا ظاہری طور پر کہ تم میں سے کون کون لوگ نہیں بنائیں گے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلِيجَہ، رازدار، ہمراز، بھیدی، جگری دوست، کسے؟ من دون اللہ ولا رسولی ولا المؤمنین، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو چھوڑ کر، یا ان
کے مقابلے میں دوسروں کو جو غیر ایمان والے ہیں اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور کو یعنی کسی غیر مسلم، کسی کافر، کسی دشمن اسلام کو اپنا ولیجہ، رازدار، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا بطانہ، بطن کہتے ہیں پیٹ، بطانہ پیٹ سے لگا ہوا کپڑا یعنی ایک دم اندر چھپا ہوا، جیسا کہ بنیان یہ تو ظاہر ہی نہیں ہوتی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس بندے نے اندر پہنا کہ نہیں پہنا ہے، اور جو ہے اندر لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، اے ایمان والو ان لوگوں کو تم اپنا بطن، اپنے پیٹ سے چپکا ہوا ایسا جگری، ایسا رازدار نہ بناؤ کہ ہر اندر کی راز کی بات لے جا کر تم انہیں دے رہے ہو۔ اگر ایسا رازدار بنانا ہی ہے اللہ کو بناؤ، اللہ کے رسول کو بناؤ، ایمان والوں کو بناؤ کہ اپنا ہر راز اس کے سامنے ظاہر کرو۔ ظاہر کرنے کی اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں، اور اگر ظاہر کرنا ہی پڑا تو اللہ کے بندے جو ہیں ایمان والے ان کو اپنا رازدار بناؤ۔ ایمان والوں کے علاوہ غیر ایمان والوں کو دوست بنا سکتے ہو، فرینڈشپ رکھ سکتے ہو، تعلقات رکھ سکتے ہو، اچھے تعلقات، بہترین تعلقات، لیکن ایسا رازدار نہ بناؤ کہ ہمارے اندر کبھی کبھار اگر ایسے حالات پیش آ گئے، ٹکراؤ کی صورت پیش آ گئی تو یہاں کیا مشورہ ہوا، کیا پلاننگ ہوئی، لے جا کے آپ انہیں سنا رہے کہ ایسی یہ جو ہے جو تم کرو یہ دھوکہ دہی ہے، یہ اپنے ایمان والوں کے ساتھ غداری کا معاملہ۔ بعض لوگ تھے صحابہ کرام کے درمیان میں بھی جو منافق تھے، وہ تو کافروں سے بدتر۔ ایمان والے صحابہ میں بھی کچھ لوگ تھے جو ضعیف الایمان تھے، مذبذب تھے، درمیان میں تذبذب کا شکار تھے کہ پتہ نہیں ہم ایمان میں آ تو گئے ہیں، یہ پلڑا ادھر بھاری ہوگا کہ ادھر بھاری ہوگا، کیا یہ اونٹ اس کروٹ بیٹھے گا اس کروٹ بیٹھے گا، یہ کیا ہوگا پتہ نہیں۔ تو درمیان میں وہ لوگ تذبذب کا شکار تھے۔ تو ایسے لوگ ادھر سے بھی تعلقات ادھر سے بھی تعلقات برابر رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ غالب آ گئے تو ادھر ڈھل جائیں گے، اور اگر یہ بھاری پڑ گئے تو ادھر ڈھل جائیں گے۔ یہ مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں تذبذب کا شکار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہ بنو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر مت رکھو، آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بنو۔ جب ایمان والے بنے ہو پوری طریقے سے بن جاؤ۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے تھے تذبذب کا شکار، جو ضعیف الایمان ہوتے تھے، ایسے ہر دور میں ہیں، رہے ہیں، رہتے ہیں، آج بھی ہیں کہ ایسے لوگ ادھر سے بھی تعلقات اچھے رکھتے ہیں، ادھر سے بھی تعلقات اچھے رکھتے ہیں، تاکہ وقت ضرورت اگر وہ بھاری پڑ جائیں تو ان کے قریب چلے جائیں، کہیں ہم تو تمہارے دوست پہلے سے تھے، جگری تھے، تاکہ ہمارا نقصان زیادہ نہ ہو، بلکہ بالکل ہمارا نقصان ہی نہ ہو، یا کچھ بھلا ہو جائے ہمارا۔ تو ایسے لوگ اپنی قوم کا خون کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے جب مواقع آئیں گے، اور خاص کر وہ موقع جس میں مقابلہ اپنے رشتہ دار جو غیر ایمان والے ہیں ان سے ہیں، جیسا کہ حضرات صحابہ کا مکے والے مشرکین کفار سے تھا، اور وہ سب کے سب رشتہ دار تھے۔ اب اللہ نے فرمایا تمہارا کڑا امتحان ہے کہ دیکھیں گے تم رشتہ داری کا خیال کر کے صحابہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دو گے، یا ایمان والوں کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی رشتہ داری کا بالکل خیال نہیں کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، اور جو اس امتحان میں کھرا اترے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور جو اس امتحان میں لڑ کھڑائے گا وہ پکڑ لیا جائے گا، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے حضرات صحابہ سے جب اتنی سخت وارننگ کی بات کہی جا رہی ہے تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح خبر رکھتا ہے، باخبر ہے۔ یہ جو پہلے فرمایا اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں،
تو یہ مت سمجھو اللہ کو معلوم نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح تمہارے اعمال ہونے سے پہلے معلوم ہے کہ تم میں سے کون کون کیا کرنے والا ہے۔ جب معلوم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال کے حساب سے جزا اور سزا بھی وہ دینے والا ہے۔ خیر، یہ آیت پہلی والی آیتوں سے متعلق تھی۔ آگے ایک بہت اہم مسئلہ فرمایا، ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں، کافر، مشرک، بے ایمان، غیر مسلم جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے یہ مناسب ہی نہیں، یعنی وہ لوگ اس کے اہل ہی نہیں، اس کے لائق ہی نہیں ہیں مشرکین۔ کس کے؟ ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، حال یہ ہے کہ وہ کافر اور مشرک لوگ اپنے آپ پر کفر کی گواہی بھی دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، بے ایمان ہیں، ہمارے خدا ہیں بہت سارے، اپنی لا دینی کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنے مسلمان نہ ہونے کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو کافر، مشرک اپنے نام سے بھی، اپنے عقیدے سے بھی، اپنے طور طریقے سے بھی، اپنے کاموں سے بھی، اپنے کفر کی گواہی دیتے ہوئے مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کریں، یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے۔ مشرکین اس کے اہل ہی نہیں ہیں، وہ لائق ہی نہیں اس بات کے۔ پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں، تعمیر کا معنی کیا؟ مسجد کی تعمیر کا لائق نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر یا کسی بھی چیز کی تعمیر کا معنی تین چیزوں کو بولا جاتا ہے۔ تعمیر، تین چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ عام طور پر تعمیر کرنا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ در دیوار بنانا، در و دیوار، دروازے، کھڑکیاں، چھت، دیواریں، پایا، پلر، یہ تمام چیزیں جو بناتے ہیں، تعمیر جسے کہا جاتا ہے، تعمیر مسجد، یہ بھی تعمیر ہے، بنانا۔ بننے کے بعد اس کا انتظام و انصرام، اس کی صفائی و ستھرائی، اس کے انتظامات، یہاں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا گندگی ہے، کیا اچھائی ہے، یہ تمام چیزوں کا انتظام کرنا، اور جو چیزیں اندر ہیں اس کی حفاظت کرنا، دیکھ بھالی کرنا، یہ بھی تعمیر میں داخل۔ کیونکہ کوئی آدمی گھر تعمیر کرے اور اس کے اندر ہر قسم کی چیز سجائے، فرنیچر، صوفے وغیرہ سب چیزیں، گھر کی ضرورت کی چیزیں آئیں، اور تالے ڈالے بغیر، دروازہ کھلا رکھ کے، کوئی آدمی اندر ہے بھی نہیں اور کھلا چھوڑ کے چلا گیا، چند دنوں کے اندر جو کچھ آپ نے بنایا تھا سب ختم ہو جائے گا۔ انسان، جانور، چرند پرند وغیرہ سب آتے جاتے رہیں گے، اور آپ کی چیزیں یا تو چرا لی جائیں گی، یا ہوے کے ذریعے اڑ جائیں گی، یا پتہ نہیں کیا کیا حالات پیش آئیں گے، وہ استعمال کے قابل ہی نہیں رہیں گی۔ جو آپ نے بنایا وہ سب اجڑ جائے گا، کب؟ جبکہ وہاں صفائی نہ کی جائے، اس کی دیکھ بھالی نہ کی جائے، اس کا انتظام نہ کیا جائے، تو جو انسان نے تعمیر کیا تھا وہ تعمیر کھنڈر میں بدل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا تعمیر، بنانا بھی تعمیر ہے، بچانا بھی تعمیر ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھالی کرنا، یہ بھی تعمیر ہے۔ ان دو چیزوں سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے تعمیر، کہ اس کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد میں استعمال کرنا۔ گھر رہنے کے لیے بنایا گیا تو رہنا، بنا دیا اور جا کے کہیں اور بسنے لگا، تو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں بنایا آپ نے؟ مسجد تعمیر کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز اور یہاں تلاوت، ذکر، اعتکاف، اللہ کا نام بلند ہونا، یہاں پر سیکھنا سکھانا، قرآن کی تعلیم ہونا، ذکر کے حلقے قائم ہونا، اور یہاں لوگوں کو سمجھانا، سیکھنا سکھانا ہونا، اس مقصد کے لیے مسجد تعمیر کی جاتی ہے۔ تو یہ تین کام، یعنی جسے کہتے ہیں مسجد کی آبادی، گھر کی آبادی،
یہ جو اسکول بنائے گئے، کالجز بنائے گئے، اب یہ بنانے کا مقصد کیا؟ اس کو آباد کرنا۔ کوئی بھی تعمیر آپ لے لیں تو اس کو در و دیوار آپ نے بنا دیا، بلڈنگ بنا دی، ایک مرحلہ تعمیر کا پورا ہوا۔ بنانے کے بعد اس کی حفاظت، اس کی سیکورٹی، اس کا صفائی ستھرائی، انتظام و انصرام، دیکھ بھال کرنا، یہی تعمیر کا دوسرا معنی۔ اور جس مقصد کے لیے بنایا اس مقصد پر کھرا اترنا اور وہاں وہ کام ہونا جس کام کے لیے بنایا گیا، اور یہ ہو رہا ہے، تو تعمیر کا اصل مقصد وہی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو بھی تعمیر بولتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر بنانا بھی ہے، اس کا حفاظت اور صفائی ستھرائی کرنا بھی ہے، اور جس کام کے لیے بنایا گیا وہ کام کرنا بھی ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، غور کریں، ان تینوں کاموں میں سب سے اہم کام وہ ہے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ ہسپتال تو بنا دی گئی، کسی کا علاج ہی نہیں ہوتا، فائدہ کیا؟ اسکول، عمارت، بلڈنگ کھڑی ہوئی ہیں، کوئی بچہ وہاں آ کے پڑھتا ہی نہیں۔ مدرسہ ہے، بہت ساری جگہ ہم نے دیکھا مدرسے ہیں مگر تعلیم نہیں ہوتی، تو اسے مدرسہ ہی نہیں بولتے، اسے اسکول ہی نہیں بولتے۔ اب کوئی مسجد، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کسی نے بنایا، تالا پڑا ہوا ہے۔ تو مسجد کا اصل مقصد جو تھا اللہ کی عبادت کرنا، اب اگر وہ عبادت ہو رہی ہے تو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، یعنی آبادی ہو رہی ہے مسجد کی۔ اور اگر وہاں مسجد کے اندر عبادت نہیں ہو رہی ہے تو مسجد کی تعمیر نہیں، آبادی نہیں، وہ ویرانی ہے، وہ بربادی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، مشرکین اس بات کے لائق ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں۔ تو کیا مطلب؟ کہ مسجد کو آباد کرنا یہ مشرکین اس کے لائق نہیں ہیں۔ ہاں، تعمیر مطلب دیواریں بنانا، بلڈنگ بنانے کے لیے کنٹریکٹ دینا کسی کو۔ اب غیر مسلم اگر آدمی کام کرتا ہے اس سے کرا سکتے ہیں، اور وہ بھی کون سا کام؟ جو فری میں کرنا چاہے کوئی آدمی، کوئی غیر مسلم فری میں کام کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، مسجد بن رہی ہیں، میں اپنی طرف سے کام کرنا چاہتا ہوں، دروازے بنا کے دینا چاہتا ہوں، میں دیواریں بنانا چاہتا ہوں، میں مولڈ ڈالنا چاہتا ہوں، یا تو پیسہ دے یا خود محنت کر کے کام کرے، دونوں بھی ایک ہی، یا تو آدمی پیسہ دے کر کام کرائے یا خود محنت کر کے کام کرے، دونوں ایک ہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو تعمیر کراتے ہیں خود بولتے ہیں میں نے بنایا، بولتے ہیں میں نے بنایا۔ کیا آپ بنائے ہیں؟ پلر آپ نے ڈالے، دیواریں آپ نے؟ نہیں، پیسہ میں نے خرچ کیا، وہ بنانے والے تھے، میستری وغیرہ مزدور تھے، انہوں نے بنایا۔ لیکن آدمی جس نے پیسہ انویسٹ کیا، خرچ کیا، لگایا، وہ بھی کہتا میں نے بنایا۔ تو بنانے کا مطلب چاہے وہ پیسہ لگائے یا محنت کرے، دونوں کام کوئی غیر مسلم آدمی مسجد کے لیے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ فری میں کوئی آدمی جگہ دینا چاہتا ہے مسجد کے لیے، لے سکتے ہیں۔ کوئی آدمی پوری مسجد کی بلڈنگ بنا کے دینا چاہتا ہے، بنا سکتے ہیں۔ یا کچھ حصہ اس کے اندر لینا چاہتا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، کر سکتے ہیں۔ یا کوئی آدمی اپنی محنت مزدوری لیے بغیر کام کر کے دینا چاہتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے میں بنا کے دوں گا، کرا سکتے ہو کام، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جس کی جگہ آپ لے رہے ہو، جس کا پیسہ آپ لے رہے ہو، جس سے آپ کام کرا رہے ہو، یہ پہلے تسلی کر لیں وہ آگے جا کر اپنا حق نہیں جتائے گا کہ میری جگہ ہے، میرا پیسہ ہے، میں جو بولوں وہ ہوگا۔ تو وہ اب آگے چل کر اس کا یجمان نہیں بنے گا، وہ مالک نہیں بنے گا، حق نہیں پہلے آپ لکھوا لیں کہ آپ کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہوگا۔ آج کل لکھائی پڑھائی کا کام چلتا ہے، تو یہ اطمینان کر لیں۔ کوئی آدمی چندہ دیتا ہے تو بعد میں چل کر وہ احسان نہیں جتائے گا کہ تمہاری اس مسجد کے لیے میرا حق لگا ہے، میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ تو ایسے احسان نہ جتائے اور اس طریقے سے حق نہ جتائے، تو ان شرائط کے ساتھ کوئی آدمی آتا ہے چپکے سے دے کے چلا جاتا ہے، تو ایسے آدمی چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے پیسہ لگائے یا کام کرے، کرا سکتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ جو آج کل لوگ، ایسا تو کوئی بہت کم الا ماشاءاللہ کہیں ہوتا ہوگا، اب تو لوگ پیسہ لے کر کام کرتے ہیں۔
تو اجرت پر کام کرانا بدرجہ اولا جائز ہے کہ کوئی غیر مسلم، اس کو ہم نے کنٹریکٹ دے دیا، آپ نے اس کو ٹھیکہ دے دیا کہ پوری مسجد کا کام کرنا تمہارے ذمے، اب اس کے اندر یا تو وہ جو میستری ہیں وہ خود غیر مسلم، یا مزدور اور ورکرز جو ہیں وہ غیر مسلم آ کے کام کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں۔ فری میں کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ فری میں جو لوگ آ کر مسجد کی تعمیر کرتے ہیں یہ مشرک اس کے اہل نہیں۔ اور تعمیر کا مطلب بھی کون سا؟ ان تین میں سے جو بنانے والی تعمیر ہے یہ، دوسری تعمیر کوئی غیر مسلم آ کر کہتا ہے کہ میں اس مسجد کی سیکورٹی کا کام کروں گا اپنی طرف سے، میں حفاظت کا کام کرتا ہوں، یا کوئی بندہ کہے روزانہ آ کر میں یہاں جھاڑو لگا کر جاؤں گا، یہاں کے نالے صاف کروں گا، وضو خانہ، غسل خانہ، حمام، استنجا خانے صاف کروں گا، کراؤ۔ پیسہ لے کر کرنا چاہتا ہے بدرجہ اولا جائز ہے۔ فری میں کوئی یہاں پر خدمت والنٹیرانہ طور پر، رضاکارانہ طور پر غیر مسلم مسجد کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اجازت ہے، ان دو کاموں کی اجازت ہے۔ تیسرا جو مین اور اہم کام ہے کہ مسجد کی آبادی۔ اب کوئی مشرک غیر مسلم آ کر کہتا ہے کہ بھئی 24 گھنٹے آپ کی مسجد آباد رکھنا، یہ ہم نے سنا ہے آپ لوگوں سے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کام دھندوں میں چلے جاتے ہیں، درمیان میں کچھ گھنٹے ایسے پڑتے ہیں جس کے اندر کوئی مسجد میں نہیں ہوتا، تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں مسجد میں آ کر یہاں عبادت کریں گے اور مسجد کو آباد ہم رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس کی اجازت مت دو، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری گھر کو آباد رکھیں۔ مسجد کو آباد رکھنا یہ صرف ایمان والوں کا حق ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور وہی اس کے لائق ہیں۔ اور یہ جو نالائق ہیں اس کام کے وہ اہل نہیں ہیں۔ ہاں تعمیر کر لیں اس کی اجازت ہے، کوئی فری میں کر کے دینا چاہتا ہے کرا لو، کوئی بندہ اس کی صفائی ستھرائی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ اتنا اہم کام نہیں ہے۔ اصل مسجد کی تعمیر یہی ہے کہ اس مسجد میں آبادی ہو، یہاں اعمال چل رہے ہو، 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہو، تو یہ عمل صرف ایمان والوں کا حق ہے، وہی کر سکتے ہیں۔ اب کوئی غیر مسلم کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے، جیسا کہ یہ اصل مسئلہ حرم کا ہے، خانہ کعبہ کا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی، خود اللہ نے اجازت دی، سب کو معاف کر دیا کہ فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، کہ سب آزاد ہو، کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اب تمام لوگ مکے کے اندر رہ رہے تھے، وہ حرم میں آتے، نمازیں وہ جو ان کی عبادت جیسی بھی تھی وہ اپنے کہتے تھے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے منع فرما ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، وہ لوگ نماز کیا پڑھتے ہیں اللہ کے گھر کے پاس آ کر سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، وہ اس کا نام نماز کہتے تھے۔ بہرحال وہ حج بھی کرتے تھے مشرکین، اور جو حجۃ الوداع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، اس سے جو پہلا حج جب حج فرض ہوا تھا آپ نے اس سال حج نہیں کیا، تو اس سال میں حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے لوگوں کو حج کرایا، اور اس میں خصوصی جو اعلان کیا گیا وہ یہی تھا کہ اس سال کے بعد اگلا آنے والے سال میں کوئی مشرک یہاں حج نہیں کرے گا، اور کوئی آدمی ولا یطوفن بالبیت عریانا، اگلا سال یہاں ننگے بدن خانہ کعبہ کا طواف کوئی نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوا وہ لوگ حرم کے اندر مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آتے تھے اور نمازیں پڑھتے اور وہ حج بھی کرتے تھے اور طواف کرتے تھے، اور جیسے مشرکانہ عقیدہ تھا کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور انہی کپڑوں میں اللہ کی عبادت بھی کریں، یہ کیسی غلط بات ہے۔ تو اس لیے وہ کپڑے نکال کر ننگے بدن طواف کرتے اور بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ تو اس لیے اعلان کر دیا گیا کہ اگلا سال ایسے مشرکانہ کام کوئی کام یہاں پر نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو مسجد کی آبادی کا جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے آپ پر اپنے کافر ہونے کی گواہی دیتے ہوئے کہ ہم غیر مسلم ہیں پھر بھی ہم مسجد کو آباد رکھیں گے۔
فرمایا نہیں تمہاری ضرورت نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو اس کی ایک جو آبادی ہے یہ آبادی نہیں بلکہ یہ بربادی ہے، یہ مسجد کی آبادی نہیں کہلائے گی۔ اب یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک فیکٹری کے ورکرز جو وہاں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کنڈیشن کیا جاتا ہے، ان کو قانون لگایا جاتا ہے، پابندی کرائی جاتی ہے کہ بھئی آپ تمام لوگوں کو ٹھیک 9 بجے یہاں پر آ جانا ہے۔ سائرن بجتا ہے، الارم بجتا ہے، گھنٹی بجتی ہے، تو تمام ورکرز کو آنا ہے اس ٹائم پر۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو ان ورکروں میں شامل نہیں، وہ آدمی 8 بجے سے آ کر گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگوں سے کہے، مالک سے کہے میں تو ان سے پہلے آ گیا تھا، بھئی آپ آئیں یا نہ آئیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا مسئلہ تو ان سے تھا جو یہاں کام کرنے والے ہیں۔ اور کوئی دوسرا آدمی جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جو اس سے متعلق ہی نہیں ہے، وہ آدمی چاہے پہلے آئے یا بعد میں آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم ان لوگوں کے درمیان میں ہو ہی نہیں۔ کہیں پر بھی ایگزام ہمارے مدرسوں کے اندر بھی جاتے ہیں، اور بڑا بورڈ ایگزام ہوتا ہے SSLC کا، بڑے بڑے ایگزامات جو دیے جاتے ہیں، اب اس کے اندر ہال ٹکٹ، اس کا باقاعدہ اجازت نامہ، پرمیشن آدمی کے پاس، لڑکوں کے پاس، طالب علم کے پاس ہونا چاہیے۔ اب وہ جن کے پاس ہے وہ جواب صحیح لکھ رہے ہیں، غلط لکھ رہے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہوگا۔ ایک آدمی ایسا ہے جس نے انٹری نہیں کی، اس کے اندر داخلہ نہیں لیا، اس کے پاس ہال ٹکٹ نہیں، اور وہ بندہ بہترین انداز میں آنسر دے رہا ہے، جواب لکھ رہا ہے، اور اس نے اپنا پرچہ داخل کیا کہ میرے بھی جوابات لے لو۔ اس کو دیں گے تیرا نمبر کیا ہے، تیرا ہال ٹکٹ کیا؟ نہیں میرا نمبر کچھ نہیں، میں نے جواب دے دیا۔ اس کو اٹھا کے باہر ڈال دیا جائے گا، ارے تو ان کے اندر ہے ہی نہیں، یہ تو مسئلہ ان کا ہے جو اس میں شامل ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کے اندر داخلہ لیا ہے، جو اس کے اندر شامل ہوئے ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے۔ جو اس ٹیم میں ہے ہی نہیں، وہ آدمی چاہے اچھا کرے یا برا کرے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کل عدم، تمہارا یہ کام بیکار ہے، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں۔ انٹرویو کسی کا لیا جائے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بندہ جواب نہیں دیتا، بازو والا جواب دیتا، تو تجھ سے کس نے پوچھا؟ سوال تو اس سے ہے، جس سے ہم نے پوچھا وہ جواب دے، اور جس سے ہم نے پوچھا ہی نہیں وہ بندہ کچھ بھی بولے، چاہے اچھا بولے یا غلط بولے، اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی سروکار ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور اللہ کی عبادت اللہ کو ماننے والے بندے کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کو مانتا ہی نہیں وہ مسجد میں آ کر کیا خاک عبادت کرے گا؟ اور وہ جو بھی کرے گا اپنے دھرم کے مطابق مسجد میں آ کر اگر کرنے لگے، حرم میں بیٹھ کر کرنے لگے، تو فرمایا یہ تمہاری عبادت ہی نہیں ہے، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ ہماری اس مسجد میں آ کر تم اس کو آباد رکھو۔ ہماری مسجد کو آباد رکھنے کا حق صرف ایمان والوں کو ہے۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال سب اکارت، غارت اور برباد ہو جاتے ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں، چاہے وہ مسجد کو آباد رکھیں یا حرم کو آباد رکھیں۔ یہ تو دنیا کا بھی اصول، جیسے میں نے مثال دیا فیکٹری کا، کالج کا، اسکول کا، دنیا والے ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں کرتے، ان کو کوئی اجرت نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بہت دینے والے ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی غیر مسلم دنیا میں اچھے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، ان کو کوئی حساب کتاب تو ان کا نہیں ہے، ان کے اعمال کوئی اٹھا کر نہیں رکھے جائیں گے، البتہ انہوں نے بھی کچھ اچھا کام کیا ہے تو ہم ان کو دنیا ہی میں بدلہ دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ اس بدلے کے لائق ہی نہیں ہیں، اہل ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اعمال پر ہم خوش نہیں، اور خوش ان بندوں کے اعمال سے ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی کتنا ہی اچھا اور کتنا ہی بڑا عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، پسند نہ کرنے کے باوجود بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ اس پر
قربان جائیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع، ایک دلیل، ایک پروف ہمارے سامنے کہ آج جتنے کفار اور مشرکین دنیا میں ہیں، ان کے پاس جو ترقیاں، مال، دولت، گاڑیاں، بنگلے، عہدے، کرسی جو بھی ان کے پاس ہیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو ان کو دنیا میں آنن فانن مل رہا ہے، اور سب اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب چکتا کر رہے ہیں دنیا ہی کے اندر۔ اور آج ہمارے پاس جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بقدر ضرورت ہے، ہمارے پاس اتنا نہیں ملتا جتنا ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال اسٹاک ہو رہے ہیں، محفوظ کر کے رکھا جا رہا ہے، جس وقت تمہیں ضرورت پڑے گی ان کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ اور اصل بدلہ تو وہ ہے جو بندوں کو آخرت میں ملے، دنیا میں تو بس ان کا حساب چکتا کرنے کے لیے، حالانکہ وہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی احسان رکھنا نہیں چاہتے، تو جس بندے نے چاہے وہ بغیر ایمان کے ہی کیا ہو، اللہ تعالیٰ جتنے بھی ایسے بہت سارے لوگ رفاہی کام کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، غریبوں کی مدد، غیر بھی بہت سارے لوگ ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہ خدمتیں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ان کے اعمال کو قبول کیے بغیر، لیکن ان کے برابر سرابر دنیا ہی میں حساب کتاب بے باک کر رہے ہیں، کہ ان کو دنیا میں خوب نوازا جا رہا ہے، ان کی ترقیاں ہو رہی ہیں، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کیونکہ بدلہ ان کو یہاں دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا ان کی جنت ہے، اور جنت میں بدلہ ملتا ہے، اور ہماری جنت تو یہ نہیں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ تو کافروں کی جنت ہے، اس لیے جنت میں ان کو خوب ملتا ہے، ان کے عیش پر آپ رشک مت کریں۔ ایمان والے غیر مسلموں کے پاس جو بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، مال و دولت ہے، اس پر رشک نہ کریں کبھی بھی، ان کی جنت ہے، مزہ کرنے دو، ان کو لطف اڑانے دو، بیچارے جنت میں ہیں، اس جنت میں اتنا بھی مزہ نہ اڑائیں۔ اور جب ہماری جنت کا نمبر آئے گا نا، وہ الگ ہی ٹاپک ہے، اور وہاں کا جو حال ہوگا، یہ لوگ تو بس اس کے اوپر رال ٹپکاتے رہ جائیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے سورہ اعراف کے اندر گزرا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا رزق ہمیں بھی دے دو، تھوڑا پانی ہمیں دے دو، تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، ایک لقمہ بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ تو بہرحال جو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کے لائق ہی نہیں، پھر بھی ان کو اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا، لیکن آخرت اصل ہے۔ فرمایا آخرت میں ان کے اعمال کا کوئی حساب نہیں ہوگا، سب برباد ہو جائیں گے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، چاہے وہ حرم آباد کرنے والے کیوں نہ ہو، بے ایمان تھے تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو بس آباد رکھنے والے، تعمیر کرنا مطلب آباد رکھنا، جو اصل تعمیر ہیں یہ ان لوگوں کا کام ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر جنہیں ایمان ہے، یقین ہے آخرت کا، وہی لوگ مسجد کو آباد رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو مسجد کی آبادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے تو بہت بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جو آدمی مسجد میں صبح و شام آتا جاتا ہو، اس کے کامل ایمان والا ہونے کی گواہی دو، کہ جو آدمی مسجد کو آباد رکھنے کے لیے صبح و شام آتا جاتا ہے، صبح و شام کا مطلب صرف فجر کی اور مغرب کی نماز پڑھنا نہیں ہے، صبح و شام کہتے ہیں، صبح و شام، دن رات جسے کہتے ہیں، ایک بندہ دن رات آتا جاتا رہتا ہے ہمیشہ، یعنی جب جب بلایا جائے مسجد کو آتا جاتا رہتا ہے، تو ایسے بندے کے کامل ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ اب مسجد میں آنا نماز پڑھنے کے ارادے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کو کچھ سکھانے کے ارادے سے آیا، یا کوئی بندہ کسی سے کچھ سیکھنے کے ارادے سے آیا،
کوئی آدمی یہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا، کوئی آدمی یہاں اعتکاف کرنے کے لیے آیا، اللہ کے گھر کی صفائی کی نیت سے آیا، کوئی اس کی دیکھ بھالی کی نیت سے آیا، بہرحال اللہ کے گھر کو جو آدمی آتا جاتا رہے اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی خود اللہ نے دیا ہے، اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی خود اللہ دیتے ہیں، کیونکہ مسجد کو آباد رکھنا ایمان والے ہی کرتے ہیں، بے ایمان آدمی یہ کام کرتا ہی نہیں۔ تو الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کو آنے جانے والا بنایا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ ہم نہیں اللہ کہتا ہے۔ آخر میں ایک جو جملہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جو بندے مسجد کی آبادی کرنے والے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس ڈرنے کو تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ ڈرنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فطری طبعی ڈرنا ہوتا ہے اور ایک عقلی ڈرنا ہوتا ہے، غیر فطری جسے کہتے ہیں، عقلی طور پر سوچ سمجھ کر ڈرنا، یہ دو چیزیں الگ الگ۔ فطری طور پر جو ڈرنا ہوتا ہے اس سے منع نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ایمان والا بندہ۔ سانپ آیا تو اٹھ کے بھاگنے لگے ایمان والے۔ اب کوئی آدمی فتویٰ ٹھوک دے کیا ایمان والے جی، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، سانپ آیا تو کیا وہ کھڑے ہو جاؤ، یہ آدمی بیوقوف ہے، اس کی بات مت سنو۔ چور سے، ڈاکو سے، تکلیف پہنچانے والی چیز سے آپ راستے میں جا رہے ہو، اندھیرا ہے، سنسان راستہ ہے، اور آٹومیٹکلی ہر آدمی کے دل میں طبعی طور پر ایک قسم کا وہم، گمان، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی ایسا ڈر رہا ہو، بازو والا پوچھتا ہے کیا ڈر رہی کی جی؟ ہاں، ایمان ہی نہیں تمہارا، کس نے کہا؟ تو اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ سے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، یہ بات غلط ہے۔ فطری طور پر یہ نہ ایمان کے خلاف ہے، نہ ولایت کے ولی کے خلاف ہے، نہ نبوت کے خلاف ہے۔ نبی ہو کر بھی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے ڈرے ہو سکتا ہے، ولی بھی ڈر سکتے ہیں، نبی بھی ڈر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈر کیسا؟ فطری، آٹومیٹکلی طبیعت میں انسان ہونے کے ناطے اچانک کوئی زہریلا جانور سامنے آ گیا، اس سے ڈر کر وہاں سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹنا، بھاگنا، بچنے کی کوشش کرنا، یہ اس ڈر میں شامل نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الق عصاک فالقاها، اللہ نے فرمایا عصا ڈال دو، جب انہوں نے ڈالا فاذا هی حیۃ تسعی، اچانک بڑا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ولا مدبرا، اور پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، اور یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ جب جنگیں ہو رہی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا نبی اور رسول اتنے وزلزلوا، ایسے جھٹکے دیے گئے، ایسا ڈرایا گیا ان کو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخفت فی اللہ ما لم یخف احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کہ میرے علاوہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ جب ڈرایا گیا تو آپ ڈرے ہوں گے نا بھی، جب آپ فرماتے ہیں مجھے جتنا ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، تو کیا مطلب؟ جب ستایا گیا تو تکلیف بھی ہوئی، جب ڈرایا گیا تو ڈر بھی ہوا۔ اسی لیے تو ہجرت کے موقع پر غار میں جا کر چھپے تھے، ڈر ہی تو تھا۔ یہاں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، بعض لوگ اسے شاید قبول نہ کریں۔ ڈر ہی تو تھا ایک غار میں چھپنا، 3 دن تک چھپے رہنا، اور جب وہ لوگ آئے وہاں تلاش کرتے ہوئے، اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ لیکن ظاہری طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ڈر، وہ خوف کہ یہاں تک آ گئے، قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، نظر آ رہے ہیں ان کے پیر، ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں کوئی جھک کر نہ دیکھ لے، نظر نہ پڑ جائے۔ اب یہ ڈر
ابو بکر صدیق ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈر رہے. یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جس سے اللہ نے منع کیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ولی ہو کر بھی مخلوق سے ڈر، نبی ہو کر بھی مخلوق سے ڈر ہو سکتا ہے، بلکہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی فطری اللہ نے فطرت میں ڈال رکھا ہے. جس ڈر سے اللہ نے منع کیا وہ ڈر کون سا سمجھ لو کہ جب کسی سے ڈرا تو ڈر کر اللہ کے حکم کو توڑ دیا. یہ ڈر فرما یہ ایمان والا نہیں کر سکتا. کسی مخلوق سے ڈر کر نماز پڑھنا چھوڑ دیا کہ راستے میں سام بیٹھا ہوا ہے، نہیں بھی جائیں گے تو جان چلی جائے گی، چلو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. ارے ایسا کیسا ڈر؟ ایسا نہیں. ہنگامے شروع ہو گئے اور آدمی نے اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا، مسجد چھوڑ دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ غیر اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکامات کو توڑ دے. ہاں فطری طور پر ڈرا، اپنی جان کے لیے ڈرا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ڈر کے بدلے میں آدمی اللہ کے احکامات کو توڑ دے، ایسا کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی سچے ایمان والے کی زندگی میں آپ کو نہیں مل سکتا کہ کسی سے ڈر کر بندے نے غلط کام کر لیا ہو. ایسا نہیں ہوگا. جان دے دے گا مگر اللہ کے احکامات کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ ڈر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا اور ان سے ڈر کر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دے. ایسا ڈرنا یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ سوچ کر ڈرنے والا کہ دیکھو مخلوق سے ڈروں یا خالق سے ڈروں، یہ دو میں سے فیصلہ بندہ لیتا ہے کہ اگر خالق سے ڈرتا ہوں تو میری آخرت سنورے گی، مخلوق سے ڈرتا ہوں تو میری دنیا کا نقصان لیکن آخرت تباہ ہو جائے گی. یہ سوچ سمجھ کر بندہ فیصلہ لیتا ہے. تو یہ ڈر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایمان والا بندہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا. بیوی سے ڈر کر داڑھی منڈوا دے کہ نہیں چھوڑ کو چلے جا تم بولی، یہ نہیں ہو سکتا. مخلوق سے ڈر کر آپ اللہ کی نافرمانی، خالق کی نافرمانی کرے. ماں باپ ناراض ہو رہے، نماز کو گئے تو بار بار اب بولے نہیں جانا، چھوڑ دیا. ماں باپ کی ناراضگی اس لیے خالق کو ناراض کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. مخلوق سے ڈر کر خالق کی نافرمانی کرے، یہ ہے ڈرنا مخلوق سے. ایک فطری طور پر ڈرا اور اس میں اللہ کا حکم نہیں توڑا، یہ ڈرنا جائز ہے. بہرحال وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. فرمایا جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ ہیں، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت کو پالیں گے. مطلب جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے اس منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے کامل ایمان والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے ایمان، اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب إليك.